السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر چار دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ الجاہلیت لبعد فرعون الزکاة۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ اذهبا الى فراغ انه طغى۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى. جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم فراغ عدو۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج فراغ الاولی۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا فراغ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ جزاک اللہ۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ السلم بالصبر رزقناکم ورسولہ۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا فراغ والصلاة۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی فراغ کافہ۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ فراغ والکتاب۔ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما فراغ واشکروا للہ۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ الموتا، تمود، طائر، ارحام، ابرس۔ جزاک اللہ۔ الگیس، الارض، دماغ، اکمہ، التین۔ جزاک اللہ۔ الرجل طفل، اور النہار اللیل لحم بطن۔ جزاک اللہ۔ رعد، برق، صیب، اصابع، آذان۔ جزاک اللہ۔ نور، ظلمات، ذهب، الحرث، غنم۔ جزاک اللہ۔
وَآتُوا الزَّكَاةَ. जज़ाकिल्लाह। तो आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम अल-फ़ेलुन नही के बारे में जानेंगे। हमारा फोकस लेकिन आज वाहिद पर होगा, यानी आज अल्लाह के करम से हम जो इम्पेरेटिव वर्ब हमने स्टार्ट किया था, आज हम इसमें नेगेटिव थीम देखेंगे, यानी कर से मत कर, डू से डोंट, और हमारा फोकस किस पर होगा? सिंगुलर, यानी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो माजी की गर्दान देख लीजिए, फ़अला फ़अलत, फ़अला फ़अलता, फ़अलू फ़अलना, फ़अलता फ़अलति फ़अलतु, फ़अलतुमा फ़अलतुमा फ़अलतुम, फ़अलतुन्ना फ़अलना। और मुजारिया यफ़अलु तफ़अलु, यफ़अलानि तफ़अलानि, यफ़अलून यफ़अलना, तफ़अलु तफ़अलीना, तफ़अलानि तफ़अलानि, तफ़अलून तफ़अलना, अफ़अलु नफ़अलु। يدخل तदखुलु, يقرأان तकरानी, يجلسون यजलिसना, تقرأ तक्तुबीना, تكتبان तक्तुबानी, تجلسون तजलिसना, أقوم नकूमु। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हमने देखा था खुतवात सयागत फ़ेल अमर कि फ़ेल अमर बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो हमने देखा कि हमने फ़ेल मुज़ारिया की गर्दान ले लेनी है और उसमें से हमें अलामत मुज़ारिया को डिलीट करना है और हमें हमज़तुल वस्ल लगाना है अगर फ़ेल साकिन हर्फ से शुरू होता है। यानी हमने इसको फिर यूं समराइज किया कि मुज़ारिया को मजजूम या अखफ कर देना है और उसके बाद अलामती मुज़ारिया को ख़त्म करना है। फिर अगर फ़ेल साकिन से शुरू हो, या हम यूं भी कहते हैं अगर फ़ेल हम पढ़ ना सकें, अदा ना कर सकें, तो उस सूरत में हम हमज़तुल वस्ल को दाखिल करते हैं और इस हमज़तुल वस्ल पर आइन कलमे के मुताबिक हरकत लगती है। अगर आइन कलमा ज़बर या ज़ेर के साथ होता है तो हम इस हमज़तुल वस्ल को ज़ेर के साथ अदा करते हैं, और अगर आइन कलमा पेश के साथ होता है तो हम हमज़ा को पेश के साथ ही अदा करते हैं। एक बार हम मुज़ारिया के इन 3 मूड्स को देख लेते हैं। एक है मुज़ारिया मरफू, मुज़ारिया मंसूब और मुज़ारिया मजज़ूम। फिर हमने इसको जो कैटेगराइज किया है, पहले तो वो अफ़आल हैं जिनमें सिर्फ प्रीफिक्स लगा है, उसके बाद वो अफ़आल हैं जिनमें प्रीफिक्स के साथ साथ सफिक्स भी हुआ है, और फिर यहाँ पर ये जो 2 फेजेस हैं, यहाँ पर ऐसे सफिक्सेस हैं कुछ ना कुछ उनका गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सफिक्स है वो डोमिनेंट बल्कि स्टैटिक हो जाता है। तो मरफू में हमने देखा यफालु तफालु अफालु नफालु। मंसूब जब हम इसको पढ़ते हैं यफाला तफाला अफाला नफाला, और मजजूम में यफअल तफअल अफअल नफअल। ड्यूअल्स में हमने देखा यफालानी और तफालानी से यफाला तफाला, यफालूना और तफालूना से यफालू तफालू, और इसमें हमने एक अलिफ अल्फारिका या अलिफ तफरीक भी ऐड कर लिया, और ये तफअलीना से तफअली। लेकिन यहां देखें यफअलना तफअलना, अपनी तीनों सूरतों में ऐसा ही है। तो आज अल्लाह के करम से हम रुख करेंगे फ़ेल नहीं की तरफ। तो फ़ेल नहीं यानी किसी को किसी काम से रोकना हो, तो पहली चीज दरकार है कि वो सामने हो, और आज हम जानेंगे कि ये भी मुज़ारिया मजजूम से ही बनता है। तो लिहाजा आइए देखते हैं हमें कौन कौन से अफ़आल ले लेने हैं। यानी हमारा फ़ेल होगा तफ़अल, तफ़अला, तफ़अली, तफ़अलू और तफ़अलना। तो आज अल्लाह के करम से हम अल फ़ेलुल नहीं के बारे में जानेंगे, जिसे हम नेगेटिव इंपरेटिव वर्ब कहते हैं। कल हमने इंपरेटिव वर्ब में क्या सीखा? कर। आज है मत कर। कल हमने पढ़ा डू, आज है डोंट या डू नॉट। तो यहां पर भी नोट कर लेना है कि इसको भी हम खासतन यूज करेंगे किसके साथ? मुखातब के साथ। अब ये जो फ़ेल नहीं है ये किसके लिए लगता है? इसमें भी काम का हुक्म होता है, लेकिन अदम फ़ेल शैइ मुईन, कोई काम ना करने का होता है। यानी इंग्लिश में हम कहें कि आप किसी को प्रोहिबिट करें, फॉरबिड करें, या उसे रिक्वेस्ट करें कि वो ये काम ना करें, या हम जब प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि हमें इस चीज से बचाया जाए, या हम यूं कह सकते हैं जब हम कहें कि
ناٹ ٹو جیسی انسٹرکشنز یا ناٹ ٹو جیسی کمانڈز کہ ہمارے ساتھ یہ نہ ہو. یعنی ہم دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے سے روک دیں کہ یہ مت کرو، ایسا مت کرو، وہ مت کھاؤ، وہ مت پیو، تو کون سا تھیم ہوگا؟ فعل نہیں کا تھیم ہوگا. کل ہم نے کہا تھا کہ فعل امر میں دعا کا تھیم ہوتا ہے، طلب کا تھیم ہوتا ہے، التجا کا تھیم ہوتا ہے. بالکل اسی پیرلل فعل نہیں میں بھی طلب ہوگی، دعا ہوگی، التجا ہوگی. لیکن التجا دعا نہیں میں کیا ہوگی؟ کہ اے اللہ ہمیں ان چیزوں سے پناہ دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچانا. یعنی ہم پناہ مانگیں گے، التجا کریں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا نہ ہو. اور عرف عام میں ہم کسی کو کسی بھی کام سے روکنا چاہیں یا نہ کرنے کی نصیحت کرنا چاہیں تو ہم فعل نہیں استعمال کریں گے. یعنی فعل امر اور فعل نہیں بالکل پیرلل چلتا ہے. فرق بس یہ ہے فعل امر میں حکم ہوتا ہے کر، اور فعل نہیں میں روکنا مقصود ہوتا ہے. رک جاؤ، یہ مت کرو، ایسا مت کر، ویسا مت کر. اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فعل نہیں ہے اس کے سٹیپس کیا ہوں گے، یہ بنانا کیسے ہے. سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ہم نے ایک لا لانا ہے، ایک حرف نہیں لانا ہے جس کا نام لا ہے. لا جس کو کہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو فعل مضارعہ کے پہلے لانا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں فعل کو لانا ہے مضارعہ کی مجزومی حالت میں. یعنی ہم یوں سمرائز کریں گے کہ جو سٹیپس ہوں گے فعل نہیں بنانے کے، اس میں پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ ہمیں مضارعہ کو مجزوم یا اخف کرنا ہوگا. جیسے ہم نے کل فعل امر میں جانا تھا، فعل امر میں اس کے بعد ہم نے علامت مضارعہ کو گرا دیا تھا. یہاں ایسا نہیں کرنا. یہاں ہم نے علامت مضارعہ سے پہلے بس لا نہیں یعنی لا لگانا ہے. جب ہم اسے پھر ادا کریں گے تو یوں محسوس ہوگا لا اور تا کا ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوگا بگننگ میں. جیسے لا تفل مت کر، لا تاکل مت کھا، لا تشرب مت پی. مزید ہم نے نوٹ کر لینا ہوگا کہ مضارعہ میں تو لا نفی کے میننگ میں بھی ہوتا ہے، تو اس کو اور اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے میں ہمیں کون مدد دے گا؟ حالت فعل کی. یعنی یہاں پر مثلا ہم نے پڑھا کہ یہ جو لائی نہیں ہوگا اس میں فعل مجزوم ہوگا. اگر کہیں پہ فعل لا کے بعد منصوب یا مرفوع ہے تو اس کیس میں ہم کہیں گے یہ لائی نفی ہے. مثلا تفعلو تو کرتا ہے، لا تفعلو تو نہیں کرتا ہے. تاکلو تو کھاتا ہے، لا تاکلو تو نہیں کھاتا ہے. لا تاکل مت کھا. اس کو دھیان سے سنیں، فیل کریں اور سمجھیں. لا تشربو تو نہیں پیتا، لا تشرب تو مت پی. تو لا دونوں جگہوں پر ہے. اینڈ کے ساؤنڈ سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا. اور آخری اور اہم چیز آپ نے یہ بھی نوٹ کر لینی ہے کہ بسا اوقات کہیں پر اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے کہ یہ لائی نہیں ہے، لیکن وہ لائی نفی ہوتا ہے. یعنی سیاق 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 سب سے امپورٹنٹ ٹول ہوگا اس لا کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. تو آئیے ایک بار تکوین دیکھتے ہیں فعل نہیں کو کیسے بنایا جاتا ہے. تو یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے فعل نہیں جسے ہم نے نیگیٹو امپیریٹو ورب کہا. اس کے بارے میں ہم نے جانا کہ ہم مخاطب کے سیگوں سے ہی بناتے ہیں، کیونکہ جو روکنے کا حکم دیا جائے گا وہ مخاطب کو ہی دیا جائے گا. تو ہم نے اس میں پہلا سٹیپ کیا کہا کہ فعل مضارعہ کو مجزوم کرنا ہوگا. تو یہ لیجئے، یہ تھا تشربو، اب ہم نے اس کو تشرب کر دیا. یہ تھا تشربانی، اب یہ تشربا ہو گیا. یہ تھا تشربونا، اب یہ تشربو ہو گیا. یہ تھا تشربینا، اب یہ تشربی ہو گیا. یہ تھا تشربانی، یہ تشربا ہو گیا. یہ تھا تشربنا، یہ تشربنا ہی رہا. یعنی ہم نے دیکھا کہ جب ہم اخف کرتے ہیں یہ ساکن ہو جاتا ہے، اس کا اور اس کا نون گر جاتا ہے، اور یہ ویسا ہی رہتا ہے. تو پہلا سٹیپ ہو گیا. اب دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ بس ہم نے اس سے پہلے ایک لا لگانا ہے، جسے لیکن ہم کیا کہیں گے؟ لائی نہیں. تو یہاں دیکھیں یہ بن گیا اب لا تشرب، لا تشربا، لا تشربو، لا تشربی، لا تشربا، لا تشربنا. لا تشرب تو مت پی، لا تشربی اے بہن تو مت پی، لا تشربا تم دو مت پیو. چاہے دو بھائی ہوں، دو بہنیں ہوں، یا ایک بھائی اور ایک بہن ہو جس سے کہ روکنا ہے پینے کے عمل سے.
لا تشربو مت پیو، تم سب مت پیو، لا تشربنا تم سب عورتیں مت پیو۔ آئیے اور ایک مثال دیکھ لیتے ہیں۔ تو فعل نہیں ہم نے دیکھا کہ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نیگیٹو امپیریٹو ورب۔ اس میں حکم ہوتا ہے، روکا جاتا ہے کسی عمل سے، اور کسے روکتے ہیں؟ مخاطب کو روکتے ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ مجزوم کر دو۔ یہ دیکھیں، تشکر، تشکرا، تشکرو، تشکری، تشکرا، تشکرنا۔ اب کچھ نہیں کرنا، بس لا کو داخل کرنا ہے۔ لا تشکر، لا تشکرا، لا تشکرو، لا تشکری، لا تشکرا، لا تشکرنا۔ یعنی لا تشکر مت شکر کر اے بھائی، لا تشکری اے بہن مت شکر کر، مت تم دو شکر کرو، مت تم سب شکر کرو، مت تم سب بہنیں شکر کرو۔ چار چار ہم پارٹیسپیٹ کریں گے، ہم امر اور نہیں لیں گے۔ اقرأ لا تقرأ اقرأ لا تقرأ اقرأوا لا تقرأوا جزاکم اللہ خیر۔ اقرأي لا تقرأي اقرأ لا تقرأ اقرأنا لا تقرأنا جزاکم اللہ خیر۔ ادخل لا تدخل ادخلا لا تدخل ادخلوا لا تدخلوا جزاکم اللہ خیر۔ ادخلی لا تدخلی ادخلا لا تدخلا ادخلنا لا تدخلنا جزاکم اللہ خیر۔ اکتب لا تكتب اکتبا لا تكتبا اکتبو لا تكتبوا جزاکم اللہ خیر۔ اكتبي لا تكتبي اكتبا لا تكتبا اكتبنا لا تكتبن جزاکم اللہ خیر۔ قم لا تقم قما لا تقما قموا لا تقوموا قومي لا تقومي قوما لا تقوما قمنا لا تقمنا جزاکم اللہ خیر۔ اجلس لا تجلس اجلسا لا تجلسا اجلسوا لا تجلسوا اجلسی لا تجلسي اجلسا لا تجلسا اجلسنا لا تجلسنا جزاکم اللہ خیر۔ اب اس میں ہم کیا کریں گے؟ بس لا کریں گے، یعنی نہیں کریں گے۔ لا تسجد لا تسجدی لا تسجدا لا تسجدا لا تسجدوا لا تسجدنا جزاکم اللہ خیر۔ لا تشرب لا تشربي لا تشربا لا تشربا لا تشربوا لا تشربنا جزاکم اللہ خیر۔ لا تأكل لا تأكلي لا تأكلا لا تأكل لا تأكلوا لا تأكلنا جزاکم اللہ خیر۔ لا تقل لا تقولی لا تقلا لا تقولا لا تقولوا لا تقولنا جزاکم اللہ خیر۔ لا تذهب لا تذهبی لا تذهبا لا تذهبا لا تذهبوا لا تذهبنا جزاکم اللہ خیر۔ لا تسجد لا تسجدي لا تشرب لا تشربي لا تأكل لا تأكلي لا تأكل لا تأكلي لا تذهب لا تذهبي جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ آمین ویا لکما۔ اب آئیے فعل نہیں کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت 286 میں دیکھیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو دعا کا تھیم ہوتا ہے، جب ہم کسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں یا کسی چیز کے نہ ہونے کی درخواست کرتے ہیں، تب ہم فعل نہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس دعا کو ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، آج اس کو پھر سے دیکھ لیجئے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تواخذنا تواخذنا تو ہمیں نہ پکڑنا، ربنا لا تواخذنا نہ پکڑنا ہمیں، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او یا اخطانا ہم چوکیں، ربنا اے ہمارے رب،
اور لا تحمل نہ ڈالنا علینا ہم پر اسرن بوجھ کما حملتہ جیسے آپ نے ڈالا اسے علی الذین من قبلنا ہم سے پہلے لوگوں پر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ربنا اے ہمارے رب اور لا تحملنا نہ اٹھوانا ہم سے ما لا طاقت لنا بھی جس کی کہ ہمیں استطاعت نہ ہو. سورۃ النساء کی آیت 107 میں دیکھیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ وَلَا تُجَادِلْ اور نہ جھگڑو نہ آرگیو کرو عن الذین ان لوگوں کے بارے میں یختانون انفسہم جنہوں نے خود سے ہی خیانت کی. تو یہاں پر لا تواخذ لا تحمل لا تحمل لا تجادل. سورۃ الانعام کی آیت 52 میں دیکھیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اور لا تطرد یہ اصل میں ہے تطرد کیونکہ ہم نے بہت پہلے بات کی ہے کہ فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا تو یہ اصل میں ساکن ہے یعنی یہ تطرد ہے اس میں حکم ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ اور آپ ان لوگوں کو دور نہ کرنا کن کو الذین یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ والعشی صبح اور شام کیوں بلا یریدون وجہہ وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں یعنی وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت 150 میں دیکھیں قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني قال اس نے کہا ابن ام اے میری ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی اے موسیٰ ان القوم استضعفوني کہ اے میرے بھائی انہوں نے تو مجھے کمزور ہی کر ڈالا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي یہ تو ایسا چاہتے تھے یہ تو میری موت لانے کے قریب تھے اے میرے بھائی یہ قوم مجھ پر غالب آ گئی تھی اور یہ تو مجھے مارنے کی در پہ تھے فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْعَادَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پس لہذا لا تشمت خوش مت کر بی العادا اس پر میرے دشمن ان دشمنوں کو اس پر خوش مت کر ولا تجعلنی اور تو مجھے شامل نہ کر مع القوم الظالمین ظالموں کے ساتھ یعنی تو دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہ دے. تو یہاں پر دیکھا ہم نے لا تطرد یہاں پہ لا تشمت یعنی یشمت تشمت یعنی دشمنوں کو خوشی کا موقع مت دے کہ وہ میرا استہزاء کرے ولا تجعلنی اور نہ بنا نہ مجھے کھڑا کر مع القوم الظالمین یعنی مجھے ظالموں میں شامل نہ کر. تو یہاں پر بھی کیا ہے انکار ہے ان سے دور مت ہو ان کو خوشی کا موقع مت دے مجھے ان کے ساتھ مت باندھ. اب آئیے مونس کی مثال دیکھ لیتے ہیں سورۃ قصص کی آیت 7 میں دیکھیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اور ہم نے وحی کی ام موسیٰ کی طرف ہم نے الہام کیا ام موسیٰ کی طرف کیا ان کہ ارضعیہ کہ تو اسے دودھ پلا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ پھر جب تجھے کسی خوف کا اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا. اب آج دیکھیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي لا تخافی تو خوف نہ کھانا وَلَا تَحْزَنِي اور نہ غم کا شکار ہو جانا. تو یہ کیا ہے تخافین سے لا تخافی تحزنین سے لا تحزنی اور آگے فرمایا اِنَّا رَدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
بے شک ہم اسے لوٹائیں گے تیری طرف اور اسے بنائیں گے مرسلین میں سے۔ مونس کی اور ایک مثال کو ہم دیکھ لیتے ہیں سورت مریم کی آیت 24 میں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم آیت 23 کا بھی رخ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَحَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر جب آیا اسے، یعنی پھر جب لے آیا اسے درد زہ، کہاں؟ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کے پاس۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا، اس نے کہا یعنی مریم علیہ السلام نے کہا یا لیتنی، اے کاش، مت میں مر گئی ہوتی، قبل ہذا، اس سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی، وکنت اور ہو جاتی میں نسیم منسیہ، بھولی بسری، یعنی میں پھر بھول ہی گئی ہو چکی ہوتی۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں فناداها من تحتها، فناداها تو اسے پکارا، من تحتها اس کے نیچے سے۔ کیا آواز آئی؟ ان اور لا سے بنا ہے اللہ۔ آج ہمارا فوکس ہے لا تحزنی پہ، تحزنین سے اخف کر کے تحزنی، اور پھر لا ایڈ ہوا ہے، لا تحزنی، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ آواز آئی کہ نہ غم کر، تو غم نہ کر، قد یقیناً البتہ تحقیق، جعل ربک تیرے رب نے کر دیا ہے، تحتک سریا تیرے نیچے، سریا یعنی چشمے کا انتظام، تیرے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا لا تحزنی، مونس کی طرف اشارہ ہے۔ اب آئیے اس آخری سلائیڈ کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ لا اگر مضاریہ سے پہلے واحد کے صیغوں پر آتا ہے تو اسے ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے۔ پہلے دیکھیں سورۃ المائدہ کی آیت 48 میں کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، و اور لا تتبع نہ اتباع کرو، تم اتباع نہ کرو، اہواءہم ان کے خواہشات کی، اما جاءک من الحق اس کے بعد کہ آیا تمہارے پاس حق۔ اب یہاں دیکھیں سورۃ الانعام کی آیت 164 میں کیا ہے، تو پہلے نوٹ کر لیجئے، دیکھیے لا کے ساتھ کیا آیا ہے، تقسبو، تقسبو، یہاں پہ کیا ہے، لا تزرو، تو یہ کون سا لا ہے، یہ لا نفی ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، وَلَا تَكْسِبُ اور نہیں کماتا، کل نفس کوئی بھی جان، الا سوائے، علیہا جو کچھ اس کے اوپر ہے، یعنی ہر شخص نہیں کماتا لیکن وہ اس پر ہے، یعنی ہر شخص جو کچھ کماتا ہے وہ اس کا ذمہ دار خود ہے۔ وَلَا تَزِرُ اور نہیں وازرتن بوجھ اٹھانے والا، وَلَا تَزِرُ اور نہیں اٹھاتا، وازرتن اٹھانے والا، وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت 71 میں دیکھیں قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ اب یہاں دیکھیں یہ لا تسقی، یہ تو فعل نہیں لگتا ہے، لیکن جب ہم اس فعل پر جائیں گے اس میں تو فعل شروع ہی ہوتا ہے یسقی اور تسقی سے، تو لہٰذا یہاں پر ہم دیکھیں گے ترجمہ بھی آپ کو آئیڈیا دے دے گا کہ یہ فعل نہیں ہے۔ قولا اس نے کہا، بے شک وہ، یقول کہتا ہے، انہا بے شک وہ گائے، بقرتن لا ذلول تثیر الارض وہ ایسی ہونی چاہیے کہ نہ وہ زمین جوتتی ہے، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہے کس کو، حرث کو، کھیتی کو، یعنی اپیرنٹلی لا تسقی کیا لگتا ہے کہ یہ فعل نہیں ہے، لیکن آپ سیاق دیکھیں ولا تسقی الحرث، اور مزید آپ نے نوٹ کر لیا اس کی گردان ہے وہ شروع ہی ایسے ہوتی ہے، یعنی یسقی، یسقیانی، یسقون، یعنی یہ غائب کا صیغہ ہے، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو وہ کہتا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے انہا وہ ایسی گائے ہونی چاہیے، لا ذلول تثیر الارض کہ اس نے زمین میں کوئی محنت نہ کی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ وہ کھیت میں پانی دینے کے لیے
استعمال ہو چکی ہو۔ تو یہاں پر حکم کوئی نہیں، یہاں پر ڈسکرپشن دی گئی ہے گائے کی کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ زمین میں محنت کرتی ہے اور نہ کھیتوں میں پانی دیتی ہے۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے فعل نہیں میں واحد خاصاً دیکھا، ہم نے اس کے بنانے کا قاعدہ یہ جانا کہ ہم نے مضارعہ کو مجزوم یا اخف کرنا ہے، اور بس اس سے پہلے ہم نے ایک لا کا اضافہ کرنا ہے، اس لا کو ہم پھر لائی ان نہیں کہتے ہیں۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی، اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔